سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں ایک انیشیٹو, فرسٹ انیشیٹو جو آپ لوگوں کا ہے ٹیلی اسکولز, میں گیلپ سروے پڑھا تھا اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹیلی اسکولز انڈیکیٹڈ اراؤنڈ 6 ملین چلڈرن فرام 5 to 15 ایئر ایج بریکٹ, جس کو آپ لوگوں نے کیا ہے ٹیلی اسکول اسٹیٹ چینل کے اوپر آپ اس کو رن کر رہے ہیں. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, میں لیٹ می بی ویری آنیسٹ آن دیٹ, جس وقت میں یہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا میں نے بہت سارے بچوں سے اسپیسیفکلی اس کا پوچھا, ایون بیسڈ ان لاہور جو تھے, اور انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل اس کو دیکھا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں اور بالکل ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ٹیچرز ہمیں پڑھا رہی ہیں اور اتنی ہی کمفرٹیبل ہیں اس کو ہم سمجھتے ہوئے. سو دیٹس ایکچولی اے ویری گڈ تھنگ وچ از ہیپننگ. اب اس میں ایک اور چیز, ایج بریکٹ جو آپ نے اس وقت لی ہے وہ ہے 5 سے 15, بہت امپورٹنٹ ایج بریکٹ ہے, فریجائل ہوتی ہے. یہ ایج بریکٹ کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے واٹ کیم انٹو اپ ٹو یو کہ یہ چیز اس کو پہلے ایڈریس کریں دین گوئنگ فارورڈ ہم آگے چلیں. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کرونا کا حملہ ہوا تو اسکول ہمیں امیجیٹلی بند کرنے پڑے, ٹھیک, اور ہم نے سارے اسکول بند کر دیے اور سارے تعلیمی ادارے, صرف اسکول نہیں مدارے, سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے. اوکے, تو پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں ہم اس کو, تو فوری طور پہ ہم نے ٹیلی ویژن پی ٹی وی سے بات کر کے ایک ٹیلی ویژن چینل کا ٹائم خریدا ان سے, بلکہ ایک پورا ایک ٹیلی ویژن چینل لے لیا پی ٹی وی سے, اور ان کے اشتراک سے ہم نے جو ایک ٹیلی اسکول کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ ایک جو پروگرامنگ ہے وہ شروع کی. ٹھیک ہے, اور مجھے خوشی ہے کیونکہ گیلپ پول جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, جی تو مجھے خوشی ہے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے 60 سے 70 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. سو اس لیے, اور اس میں ہم نے بڑی جلدی سے جو اسباق تھے یعنی سبق جو تھے وہ جو ہمیں اس وقت ملے, جو اویلیبل ہوئے, وہ ہم نے اس پہ لگا دیے. اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے, اور 10 گھنٹے ہم روز اس کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور وہ جو گیپ ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے, اب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے چیلنج ہے اور جو ہم نے انشاءاللہ چیلنج کو پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تو سبق ہمیں مل گئے تھے وہ تو بڑے اچھے تھے, لیکن ان میں کئی چیزیں تھیں جس میں کمی بھی تھی, اور ہم اب نئے اسباق, نئے لیسنز تیار کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایک جو ٹیکنالوجی کے مدد سے اور ایک پوری جس کو انڈسٹری ہے اس کی کہ نئے لیسن تیار کرنے, نئے طریقے سے کرنے. اور اب ہماری سمجھ بھی بڑھ گئی ہے پہلے سے کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے ذریعے پڑھانا ہے اس کو کیا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے وہ بہتر طریقے سے پڑھایا جائے, یعنی کہ ہماری لرننگ لیول جو ہے وہ ہمارا بھی بہتر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارا کانٹینٹ تیار کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریڈیو کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں, اوکے, اور عنقریب ہم ایک ریڈیو کے اوپر پروگرام جو ہے وہ بھی تعلیم کا شروع کرنے والے ہیں. اور اس لیے ریڈیو, ٹیلی ویژن, ہم نے ایک ای تعلیم پورٹل بھی بنایا ہے جس کے ذریعے مختلف چیزیں, لیکچر ایکسیس ہو سکیں گے. تو مختلف چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے قوم پہ, اس میں ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو جو گھر بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ ہم ایسے حالات پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, تعلیم کا عمل جاری رہے. ٹھیک. اچھا شفقت صاحب, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کرونا کے سچویشن میں آبویسلی پوری دنیا کے اندر یہ پینڈیمک ہے اور جس کا ایفیکٹ ہر ملک میں ہو رہا ہے, کیا آپ کا یہ ویو پوائنٹ تو نہیں کہ جب کرونا ختم ہو جائے گا تو یہ ٹیلی اسکولز اور یہ تعلیم گھر گھر کا جو انیشیٹو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ بیکاز پرسنلی آئی فیل لائک کہ اٹ شوڈ کنٹینیو فار گڈ ناؤ. جی یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ہم نے شروع میں ہی جب یہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ صرف کرونا کے پیریڈ کے لیے نہیں ہے. اوکے, ہم یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن جو ہے, جی جی, اس کے لیے ہم اپنا ایک ریگولر طریقہ بنائیں گے, پورا شعبہ بنائیں گے, اور یہ کام چلتا رہے گا. یہ ٹیلی تعلیم بھی چلتی رہے گی, ٹیلی اسکول بھی چلتا رہے گا, اور ہم نئے طریقے دریافت کریں گے یہ جو اس کو بہتر کرنے کے, دور سے جو تعلیم ہے جس کو ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی دور سے تعلیم. پھر میں نے اپنی منسٹری میں ایک پورا شعبہ
جو ڈسٹنس لرننگ کا ہے وہ شروع کر دیا ہے اوکے تاکہ ہم اس کے لیے پوری طرح جو ہے وہ تیار ہو سکیں ٹھیک اور انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں یہ آگے چلتے رہیں. ٹھیک